السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اب پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہو، ایک بات ہم سب کو تسلیم کرنی ہی ہوگی کہ کبھی بور نہیں ہونے دیتی. مہینوں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک رہا کہ میاں نواز شریف کی صحت کا کیا حال ہے. ہر سیاستدان اور ہر صحافی بیٹھ کر پلیٹلیٹس گوگل کر رہا تھا، اور سوشل میڈیا پہ تو لگ رہا تھا کہ تقریباً 99% لوگ ڈاکٹر ہی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ کیا نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ملے گی تو کیوں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، اور پھر بالآخر کافی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز کے بعد ان کو جانے دیا. لیکن اب جیسے دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، تو حکومت میں کی بے چینی بھی بڑھتی گئی، اور بالآخر اب 2 دن پہلے فردوس عاشق اعوان معاون خصوصی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اب بس بہت ہو گیا. سن لیجیے. میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، اور اگلے ہفتے اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ لیٹر لکھیں گے. یہ ایک فکس میچ تھا جو مختلف میڈیا ہاؤس کے ساتھ مل کے کھیلا گیا تھا، اور جو سنسنی بھلا کے بریکنگ نیوز دے کے اور بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ ان کو ان کی جان کو ایسا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر حکومت نے ان کو اجازت نہ دی اور عدالتوں نے ان کو علاج معالجے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، تو ان کی جان جا سکتی ہے. تو اس تاثر کو بھارنے میں اور اس کے ساتھ جڑے جو دیگر میکنزمز ہیں ان کو پلان کرنے میں یقیناً جو بھی انوالو ہے یا جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے وہ تمام کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے. جی اب تھینک یو سو مچ. ریئلی یار ایک سوال کا مجھے جواب دے دو آپا. تھینک یو سو مچ. یہ جو فکس میچ ہوا جی میاں نواز شریف اور میڈیا ہاؤسز کے درمیان، یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سن لیجیے کلپ سر میں ان کی زبانی وہ سنا دیجیے. جی اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ اے آر وائی کی ملازم ہیں، جیو کی ملازم ہیں، ڈان نیوز کی ہیں، آج کی ہیں، پنجاب کی جو وزیر صحت ہے، باتوں سے تو جنہوں نے 2000 پلیٹلیٹس کی باتوں سے تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. تو سنی لیتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. سنیے. ساری رپورٹس جو تھیں وہ مسلسل ہماری سپرویژن میں آئی تھیں اور وہ جینوئن رپورٹس تھیں، ان سے میں آج بھی انکاری نہیں کرتی. مجھے بہت اعتماد ہے اپنے ڈاکٹرز کے اوپر، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جعلی کام نہیں کیا. آج پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہی ہماری ڈائریکٹر نیوز ہے. میں تو کسی اور کا نام لے رہا تھا. اچھا اب جہاں تک اس خط کی بات ہے جس کے بارے میں فردوس صاحبہ ذکر کر رہی تھی، وہ اب لکھا گیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. برٹش حکومت کے حوالے سے خط لکھا ہے، نواز شریف کے حوالے سے برٹش حکومت کو خط لکھا گیا. سر آج انڈیا کی طرف سے 2 ڈیم بنانے کی تفصیلات تو بعد میں بتا دیں گے. لیکن یہ ہے آخرکار. اس میں ایک بات آپ کو نہیں پتا کیا؟ جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے عائشہ فاروقی، جی جب ان سے پوچھا گیا ایسا کوئی خط لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی تو میرے علم میں تو کوئی بات نہیں ہے. شاہ محمود قریشی نے تصدیق کر دی. اس سے وزارت خارجہ کے اندر کے کوارڈینیشن کا بھی آپ کو علم ہوگا. آپا فردوس جو ہیں ان کا شکوہ یہ ہے کہ 105 دن ہو گئے میاں صاحب کو گئے ہوئے، صرف ایک رپورٹ بھیجی 23 دسمبر کو، اور جب ان کی پہلے 4 ہفتے کی مدت ختم ہو رہی تھی اور ریکویسٹ کی گئی نواز شریف کی طرف سے کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اس کے بعد سے صرف خطوط اور سرٹیفکیٹ بھیجے گئے ہیں. جو رپورٹس ہوتی ہیں جس طرح کی میڈیکل رپورٹس وہ نہیں بھیجی گئیں. اچھا اور ایک تصویر بھی کہ جی یہ تو بعد بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ ہاں تو مطلب ان کا شکوہ بھی کوئی بہت زیادہ تو نامناسب نہیں ہے نا آپا کا.
بالکل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ہم نے بھی دیکھا کہ کوئی ابھی تک پراپرلی جو حکومت کہہ رہی ہے اور صحیح کہہ رہی ہے کہ ان کو ابھی تک ایڈمٹ نہیں کیا گیا. انیشلی کیا گیا تھا, پھر وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ہیں. تو میرے خیال میں جیسے سیاسی کیسز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, یہ بھی وہی چل رہا ہے کہ میاں صاحب کو جانا تھا ملک سے باہر, اور ملک سے باہر جانے کے لیے ہیلپ ہوئی ان کی. اب ظاہر ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ, اس کی ایک اور آلٹرنیٹ ٹائم لائن بھی ہے. ویسے مبشر آپ نے بات کی نا کہ یار یہ بھی مطلب سیاسی کیس ہے, تو اس کو تھوڑا سا سیاسی اینگل سے دیکھتے ہیں. حکومت کو ایک اطمینان ہے کیا جب یہ کھیل رہی ہے, دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تحویل مجرمین کا اور حوالگی کا معاہدہ ہی نہیں ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اس اطمینان کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں. اچھا بالکل. اب میں تھوڑی سی اگر ریوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو جب ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا, ہاں وہ 6 دن پہلے تھا جب مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ شروع ہونے والی تھی, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک تھا کہ جی یہ مطلب پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں شرکت کریں گے, حکومت گر جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی وقت ان کی جو رپورٹس نواز شریف کی تھی اگین فرام دا پنجاب ہیلتھ, اپنے ڈاکٹرز سے ہی, کہ سر بڑی مطلب بڑی نازک صورتحال ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ریٹرک ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہی جو ایک 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ سب ڈرامہ ہے, اب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں سر سیریس ہے, ہم اس کا خیال رکھیں گے. اچھا, اور پھر اور یہ اتفاق ہے یا یہ کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا. پھر یہ ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ابھی مبشر نے مینشن کیا, اکتوبر 25, 27 اور 29 کو, رائٹ. پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اس وقت تک پتہ لگ جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب کی تو آزادی مارچ ہے وہ تھوڑی بہت فضل آؤٹ ہو رہی ہے. اب انہیں جیسے سر ایک آخری چیز, جیسے ہی مولانا کی مارچ کا گراف نیچے جاتا ہے, ان کی ریٹورک دوبارہ سے اوپر چلی جاتی ہے. اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں مختصراً بتاؤ کہ لیگل پوزیشن کیا ہے, میاں نواز شریف کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بلا سکتی ہے, اشتہاری قرار دے سکتی ہے, یا حکومت کا یہ خط؟ دیکھیے خط تو نہیں دے سکتا, کیونکہ خط میں تو آپ اگر تحویل مجرمین کا معاہدہ کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے یہ کہنا ہوگا کہ کورٹ نے کوئی وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے ان کے لیے یا نہیں. آپ وہ ڈیسیجن دیں گے جس میں ظاہر ہے تو مجاز اتھارٹی پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے نا. جی وہی نا, آپ کو ایک نئی ڈگری یا ایک نیا فیصلہ لینا پڑے گا, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو یا لاہور ہائی کورٹ سے, جو یہ کہے گی کہ جناب ہم نے فیصلہ دیا تھا 8 ہفتے کا, یا لاہور ہائی کورٹ کہے گی ہم نے 4 ہفتے کا فیصلہ دیا تھا اور وہ واپس نہیں آئے, اور انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب کو سرنڈر کرنا چاہیے اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ رپورٹس نہیں سبمٹ کروا پا رہے کہ وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں, جو کہ ان کی وہاں جو جس طرح سے وہ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوتے, مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے مورل ہائی گراؤنڈ پہ تحریک انصاف کتنی ہے اور مورل ہائی گراؤنڈ پہ مسلم لیگ نواز کتنی ہے. پھر دوسری بات ہے وسعت صاحب کہ اس سارے مسئلے میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہیں اور سے بھی انٹرونشن ہوتی ہے, اور وہ انٹرونشن جو ہے وہ میرے خیال میں کارگر اس معاملے پر بھی ہوئی. یہ آپ نے ایسا فقرہ کہہ دیا ہے کہ اب بریک کا وقت آ گیا. لے لیں سر لے لیں. ویلکم بیک. ایک جملہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے ہر تہذیب میں, ہر خطے میں, کہ عزت آنی جانی شے ہے, بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے ہندوستان میں ایک تو کشمیر کی آرٹیکل 370 ختم کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو شہریت کا متنازع قانون نافذ کیا گیا ہے جس میں سوائے مسلمانوں کے باقی تمام اقلیتوں کو بیرون ملک سے انڈیا آ کے آباد ہونے کی اجازت ہے, وہ جو قانون ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل جو نارمز ہیں, کنونشن ہیں, ان پہ پورے نہیں اترتا. لہٰذا اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے ریفیوجیز UNHCR, اس کی جو خاتون چیئر پرسن ہے مشیل بیشلے, وہ بھی مسلسل تشویش میں مبتلا ہیں. پچھلے سال انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جو انسانی حقوق کونسل کا جنیوا اجلاس ہے سالانہ, اس میں کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پہ شدید نکتہ چینی کی,
بھارت ظاہر تل ملایا۔ پچھلے ہی ہفتے مشیل نے دلی میں پولیس کی نااہلی پہ شدید نکتہ چینی کی، وہاں 46 لوگ جو ہیں اب تک تصدیق ہو چکی ہے کہ مر چکے ہیں، اور اب مشیل بیشلے نے UNHCR کی طرف سے انڈین سپریم کورٹ میں شہریت بل کے خلاف جو درخواست ہے اس میں فریق بننے کی درخواست کی ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کو یہ بات پسند نہیں آنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کا تعلق قانون سازی سے متعلق ہماری پارلیمنٹ کی خود مختاری سے ہے، اور شہریت کا جو یہ قانون ہے یہ تمام آئینی شرائط پوری کرتا ہے، اس کی منظوری پورے اسی لیگل پروسیس کے تحت ہوئی ہے۔ بالکل۔ اب حالانکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے انٹرنیشنل، ایسا پہلے UNHCR نے کہیں کیا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اور سر میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ گزشتہ ہفتے جب جنیوا میں ہو رہا تھا ہیومن رائٹس کی سمٹ UN کی، اس وقت انفارم کر دیا گیا تھا انڈیا کو مشیل بیشلے کی طرف سے کہ وی آر گوئنگ ٹو فائل اے پٹیشن اور اپلیکیشن، اور نہ صرف پارٹی بنیں گے بلکہ انہوں نے بھارتی جو سپریم کورٹ ہے اس سے استدعا کی ہے کہ ان کو امیکس کے رائے کے طور پر بھی بلایا جائے تاکہ وہ کورٹ کو اسسٹ کر سکیں کہ جناب یہ شہریت کا قانون کس طرح سے ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں BJP اور سنگھ پریوار کا نیریٹو، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کا پورا نیریٹو کیا ہے، مودی کا، BJP کا، RSS کا، کہ بالآخر ہزاروں سال بعد ہندو جاگ گئے ہیں، رائٹ؟ ان کا یہ نیریٹو ہے، رائٹ؟ اور کہ بھائی پوری دنیا ہم نے جو کرنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو اگر آپ سبرامنین سوامی کا بھی دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی اب the true nature of world opinion has become exposed۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں بات کرنے والے؟ ٹھیک ہے، مودی کے بارے میں جتنی بھی انفیوریبل کوریج ہوتی ہے، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز میں ہے، واشنگٹن پوسٹ میں ہو یا اکانومسٹ میں ہو، وہ اس نیریٹو کو ری انفورس کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے آپ اسرائیلی ماڈل بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ یار the whole world is against us، صرف ہم ہی صحیح ہیں۔ جہاں تک CAA اور دلی میں جو پروگرام ہوا ہے، رائٹس میں نہیں کہوں گا، پروگرام ہے، اس میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، میری نظر میں دلی آپ سمجھیں کہ ایک لائیو لیبارٹری تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ جدید دور میں ہماری پرانی اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے۔ گجرات اسٹریٹجی، بابری مسجد اسٹریٹجی، ٹھیک ہے۔ سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ، ٹھیک ہے، بہت مقاصد ہیں۔ ایک مقصد جو اس کا ہے میری نظر میں کہ یار مسلسل 2024 تک کوئی نہ کوئی فساد چلتا رہے، کیونکہ ہسٹوریکلی جب ہندو مسلم فساد ہوتا ہے یا کرایا جاتا ہے، رائٹ، ایڈوانٹیج سنگھ پریوار اور BJP کو جاتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ ووٹ بینک انکریز نہیں ہوتا تو ان کا جو نظریہ ہے وہ پھیلتا ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے، ڈویژنز۔ مگر اس صورتحال میں بھی سلام ہے ایسے ہندوؤں کو جو مسلمانوں کو بچاتے بچاتے خود اچھا جان کی اب بازی فار ایگزامپل آپ شاید ذکر کر رہے ہیں پریم کنت بغیل کی، ٹھیک ہے، یہ شیو وہار کے رہائشی تھے، اور وہاں پر جب ایک موب آیا اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگایا تو اس نے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے ان کو آگ سے بچایا اور خود 3rd ڈگری برن 60% یا 70% ایسے کچھ سن رہے ہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک ہماری دعا ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسجد پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر جھنڈا لہرایا گیا، تو وہ تو ہم نے ویڈیو بہت دیکھی ہے، اس کی سٹلز بھی دیکھی ہیں، یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں کہ اسی مسجد پر ایک ہندو نوجوان نے چڑھ کر وہ جھنڈا اتارا ہے۔ اچھا، پولیس نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہے، اور مسلمان اس خوف سے نہیں جھنڈا اتار رہے تھے کہ کہیں اور بلوا، ظاہر ہے جیسے اب جو ہونا تھا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن دوسری جانب آپ کے پاس کپل مشرا کی ایک اور پیس مارچ ہے، اور پیس مارچ میں کیا نعرے تھے؟ اگین گولی مارو سالوں کو، اور مارچ کا ٹائٹل بھی کیا تھا؟ اگینسٹ جہادی وائلنس، اگر وہ فوٹیج آپ چلا دیں تو یہ ایک نیریٹو چل رہا ہے۔ اب کیا یہ انڈیویجول جو ایکٹس ہیں پوری ریاست کے تمام اداروں کی طاقت کے خلاف لڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہسٹری ٹیلز می نہیں، میرا خیال ہے ہاں، لیکن اس پہ پھر ہم کسی دن بحث کر لیں گے۔ وقفہ لے لیجیے۔
वेलकम बैक। और अब हम बात करते हैं जिंदगी तमाशा फिल्म के बारे में, जो कि 24 जनवरी को रिलीज होनी थी, मगर अचानक उसकी रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई हुकूमत पंजाब और सेंसर बोर्ड की जानिब से। ये कह करके इस पर हम कुछ कंसल्टेशंस करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिल्म जो है तमाम सेंसर बोर्ड्स ने अक्रॉस पाकिस्तान क्लियर कर दी थी और कहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर एक कंट्रोवर्सी उठी जिसके बाद हुकूमतें जो है थोड़ा सा बैकफुट पर गईं और पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि उस पर नज़र सानी के लिए एक कमेटी बिठाएंगे। वो कमेटी आज तक नहीं बैठी, 5 हफ्ते गुजर गए हैं। फिर ये खबर भी आई कि सेंसर बोर्ड ने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को लिखा है कि आप हमें इस पर अपना ओपिनियन दे दें। और आपको याद होगा हमने इरफान खुसट साहब को, जो कि न सिर्फ खुद बहुत रिस्पेक्टेड वेल नोन आर्टिस्ट हैं बल्कि खुसट फिल्म्स जिन्होंने ये बनाई है, सरमद खुसट उनके वालिद भी हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली हमारे शो पर कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर वो कंसल्टेशंस नहीं हुई और अब बिल आखिर ये खबर आ रही है कि अगले हफ्ते जो मुझे सेंसर बोर्ड से पता लगा है, उन्होंने कहा है कि उनसे उनकी बात हुई है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वालों से। ये स्क्रीनिंग होगी स्पेशल उनके लिए नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद में, और जहां जिसके बाद इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल उस पर अपना ओपिनियन दे देगी। तो कुछ डेवलपमेंट तो हुई है इस बारे में। तो अब मज़ीद हम ज़ाहिर बात करेंगे सरमद खुसट से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद, बात थोड़ी आगे बढ़ी है जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट हो गई थी। देखिए, इंसान के इख्तियार में जब कुछ नहीं होता और वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, बेबस महसूस कर रहा होता है, तो सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सब्र मैंने किया 5 हफ्ते पिछले। ये जो भी तनाज़ा कह लीजिए या मसला कह लीजिए या लोगों को जो इख्तलाफ था, इससे मैं बिल्कुल अपने वालिद के थ्रू भी ये कम्युनिकेट करवा चुका हूँ। जब वो आए, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं फ़िल्म के। मैं भी अलग कहना चाहता हूँ जी कि अगर इस फिल्म के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादती ये हुई कि इतनी ज़्यादा तो कोई काटदार बहस करने की कोशिश की भी नहीं गई थी, या इतना अग्रेसिवली कुछ कहा भी नहीं जा रहा उस फिल्म के अंदर जितना उसके साथ एसोसिएट कर दिया गया। वो एक्सपेक्टेशन भी गलत बना दी गई कि पता नहीं मैं क्या इसके अंदर कुछ ऐसी कोई डिबेट लेकर आ रहा हूँ। मैं बारहा ये कहता रहा, ये एक बहुत डेलिकेट कहानी है, ये एक बड़ी ह्यूमेन कहानी है, और मेरे लिए ये एक बड़ा पर्सनल सा पोर्ट्रेट है एक ख़ानदान का। और जब किसी ख़ानदान पे कुछ भी बीतता है, कोई मसला होता है, कहानी बनती है जिस पे हमने फिल्म बेस की, तो उसमें जब ज़िंदगी के तमाम दूसरे पहलू आते हैं, वहाँ समाजी हवाले से, ज़ाती हवाले से, तो वहाँ यकीनन मज़हब भी हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो सिर्फ एक मज़हब का तज़किरा अगर किरदार की कैरेक्टराइजेशन के हवाले से या प्लॉट के हवाले से अगर वो फिल्म की कहानी का हिस्सा है, तो क्या वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? और बात बस इतनी ही थी। अच्छा। और उसको जो भी सरमद सॉरी, देखें, मूवी का जो टॉपिक है या वो कुछ है, वो तो मेरी नज़र में इज़ नॉट द मेन इशू। वो तो इरफान खुसर साहब ने बता दिया है। देखें, ये मतलब मेरी नज़र में ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, वो भी अपनी जगह। अगर हम प्रोसीजर्स ही देखें जो मतलब एक फिल्म को क्रॉस करने होते हैं टू गेट रिलीज, वो तो पूरे हुए। सेंसर बोर्ड ने अप्रूव किया, इनफैक्ट शायद 1-2 चीज़ों पर उनको एतराज़ था, वो भी 2 दफ़ा अप्रूव किया, वो भी हट गए। इसके बावजूद सेंसर बोर्ड इज़ बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। अब मैं आपसे ये सवाल है कि अभी आपने मुबशर की बात सुनी कि जी आप बिल्कुल सर आप फिक्र ना करें, वो हम काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी दिखाएंगे और फिर देखा जाएगा। ये जो पिछला मतलब महीना गुजरा है, पूरा फरवरी, इसमें आपके साथ ऑफिशियल्स की कितनी बातें हुई और क्या आपको अश्योरेंसेस और वादे आपके साथ क्या किए गए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब फिल्म के साथ ये अनऑफिशियली कह लीजिए कि जब तक ये पब्लिकली नहीं डिक्लेयर किया गया था कि इसकी नुमाइश को वक्ती तौर पे रोका जाएगा, तब भी थ्रू फ़ोन कम्युनिकेशन डिफरेंट ऑफिसेस से, एंड ऑफिसेस वही जो सेंसर बोर्ड कह लीजिए, तो कभी भी मुझे ये नहीं कहा गया कि बैन कर दिया हमने फिल्म को।
ہمیشہ, بلکہ ایک پوائنٹ پہ تو میں اتنا بیزار ہو گیا تھا اور مجھے مطلب جو انزائٹی ہو رہی تھی اس ساری پروموشنل کیمپین کے دوران میں, تو میں یہ کہتا تھا مجھے آفیشیلی کیوں نہیں بتایا جا رہا, مجھے آفیشیلی بتا دیجئے کہ لفظ اگر بین کا فون کے اوپر کیجولی ڈراپ ہو رہا ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ریلیز ممکن نہ ہو, تو آفیشیل کیپیسٹی میں مجھے آج تک یہ نہیں بتایا گیا, کوئی لیٹر نہیں ہے میرے پاس جہاں لفظ بین کا ذکر ہو یا ایک مکمل بین کا ذکر ہو. جو آخری دفعہ 22 تاریخ سے کی وہ جو ریلی تھی, اس سے پہلے جب ایک فائنل آفیشیل نوٹس ہمیں آیا تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں. اور سو ان اینی کیس یہ جو ابھی بات خاص طور پہ مبشر نے کی, میں نے ڈیفینیٹلی جی کئی دفعہ یہ ایشورنسز دی گئیں, کیونکہ سارے عرصے میں نے یہ سوچا کہ جہاں اچھا مجھے پبلکلی بس جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, لیکن وہاں جو میری اپنی ایک تگ و دو کہہ لیجئے, میری ٹیم کی کہہ لیجئے, میرے والد کی, جو لوگ بھی اس میں میرے ساتھ دوست میرے کھڑے ہوئے تھے, تو ہمیں ایشورنس یہ دی گئی کہ نہیں, جو اسلامک ایڈیالوجی کاؤنسل کی جو اسکریننگ ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو پٹ دا فائنل ورڈکٹ آن اٹ. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے میں یہی پوچھتا تھا کہ اس کی سرمد میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یقین دہانیاں ایک طرف اور دوسری طرف ڈنڈا, جیتے گا کون, جیتتا کون؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب یہ اس کے ساتھ ملٹیپل چوائس بہت کم مجھے دی گئی ہے, تو وہ میں اچھا ایک میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو چلیں آپ ہیں, آپ لڑ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ کی فلم ہے, آپ اچھی دلیلیں بھی دے رہے ہیں, میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, میں نہیں سن رہا, اور آپ کی دلیلوں کو میں مار کے ایک طرف پھینک دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کی برادری ہے جسے ہم فلم فرٹرنٹی کہتے ہیں, یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایشوز پہ ووکل ہو کے, کلیکٹیولی تو نہیں لیکن انڈیویجولی کچھ آوازیں اٹھتی تھیں, لیکن یہ جو زندگی تماشا ہے یہ سینسر بورڈ سے کلیئر ہونے کے باوجود بھی اس کی نمائش نہیں ہو پا رہی, مگر میں اس کے حق میں ایک چیخ تو کیا ایک سرگوشی بھی نہیں سن پا رہا فلمی برادری کی طرف سے. یہ کیا ریکٹ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو وہی لفظ فریٹرنٹی انڈسٹری, مجھے لگتا ہے ہم جب استعمال کرتے ہیں, میں ایک انسائڈر کے طور پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے برے لوگوں کی جو بھی تناسب ہے یہاں پہ موجود, لیکن وہ جو ایک کلیکٹیو کوئی بھی باڈی کہہ لیجئے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ایکٹرز فار ایگزامپل وہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے طور پہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی ایک کلیکٹیو بنائی ہوئی ہے, اس کے تھرو بہت ایکٹیولی ہم کتنا کام کر پائے آئی ڈونٹ نو. اسی طرح سے ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کوئی پروڈیوسرز کا ایک یونائٹڈ پروڈیوسرز فرنٹ بنا تھا, آئی تھنک اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور. اس نے کیا کام کیا مجھے نہیں آج تک پتہ. فلم کے حوالے سے کہیں تو فلم کے رائٹرز کی ایسوسیشنز ہوتی تھیں, فلم کے پروڈیوسرز کی ایسوسیشنز ہوتی تھیں, تو مطلب وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ چلیے ایک فریٹرنٹی تو ہو گیا, شاید اس میں تھوڑی جذباتیت بھی آ جائے, یا آپ کے گولز ایک جیسے ہیں تو آپ وہ کام کریں, بٹ ایز این انڈسٹری بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے صرف بنیادی چیزیں ٹیکسیشن اور یہ وہ کچھ کر لیا, اور سب پرائیویٹلی چونکہ کر رہے ہیں ان کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ فیل کہ وہ کلیکٹیو اسپرٹ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی, آئی ول بی ویری آنیسٹ. اچھا پتہ ہے, زیادہ تر پیٹی چیزوں پہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جو سب سے جو عجیب بات ہے نا, جو فلم سے فریٹرنٹی سپورٹ نہیں آئی, ہاں, کہ جو ان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی تقریباً کم و بیش یہی ہونا ہے. نہیں ہونا, اسی کا تو یقین ہے, اسی لیے تو سپورٹ نہیں ہو رہا. چلیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا سرمد, آپ نے ایک فلم بنائی, ٹھیک ہے, وہ فلم ریلیز بھی ہونی تھی, وہ فلم سینسر بورڈ نے بھی اپروو کر دی, اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو مووی نہیں چل سکتی, ایسا نہیں چلے گا, اور کوئی اتنا بڑا کوئی مظاہرہ بھی نہیں ہوا تھا, نہ ہی کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, نہ ہی کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو اگر ایسے ہی ہونا ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ہم ہر فلم کی ریلیز سے پہلے سنتے ہیں کہ سر اب بس ریوائول آف پاکستانی سنیما بس ہوئے ہی ہوئے, اس طرح کی صورتحال میں کیا یہ ممکن بھی ہے پاکستانی سنیما کا ریوائول؟ نہیں, قطعاً نہیں.
میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی چیزیں جو ہیں وہی ایک غلط جب ایک روایت سیٹ کرتی ہیں اور اس کے ارد گرد جب لوگ خاموش رہتے ہیں. ابھی اس سے پہلے اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا جب ہم فریٹرنٹی کی بات کر رہے تھے, خاص طور پہ یہ ہوا جی جب اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل تک یہ ڈیسیجن لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ دیکھیں گے, اور ان کے شروع کے بیانات یہ بھی آئے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے دیکھنا, اور ٹھیک تو اس کے اوپر وہ دوست یا خیر خواہ, اور اس میں کچھ اچھے واقعتاً خیر خواہ بھی ہیں اور کچھ شاید خیر خواہ نہیں تھے, لیکن جو مجھے ایک میسج یہ پہنچایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنی فلم جو ہے وہ خود یہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ میں نہیں اس کو چلانا چاہتا, کیونکہ میری وجہ سے ایک غلط مثال قائم ہو رہی ہے کہ اب فلمیں ایک اور چینل کے تھرو بھی فلٹر ہوا کریں گی, جہاں پہ I'll be honest کہ غصے اور غم کے علاوہ مطلب جو میرا دل ٹوٹا وہ اس بات پہ بہت دل ٹوٹا, and I didn't want to sound emotional here, but وہ یہی تھا کہ ابھی جس قسم کا ایک گھمبیر مسئلہ میرے ارد گرد میری ذاتی اس کے اوپر بھی جو کریٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد بھی مجھے ہی پھر یہ دھکا دیا جا رہا تھا کہ میں اپنی فلم کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے میں اب وہ پورا بوجھ بھی اٹھاؤں اور میں ایک اور محاذ پہ بھی لوگوں سے آرگیومنٹ کروں. مطلب ایک پوائنٹ پہ جس قسم کے الزامات جو ایلیگیشنز فلم کے اوپر یا میرے سے منسوب کیے جا رہے تھے, میں تو اتنا ڈیسپریٹ تھا, میں نے کہا میں تو چاہے اس فلم کو یوٹیوب کے اوپر فری ڈال دوں اور میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں نمائش فلم. دے کیم اے پوائنٹ جب مجھے نہیں, فلم میرے لیے بہت سیکنڈری ہو گئی تھی, میرے لیے اپنا اسٹریس اپنا دماغ کا سکون اہم تھا, اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ فلم اس لیے دیکھی جائے تاکہ آل دوز ایکوزیشنز, وہ جس قسم کی اس کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں اور جو کچھ الزامات تھے وہ کسی طرح سے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو جب یہ سننے میں مجھے آیا کہ اچھا یہ بھی مجھے کرنا ہے کہ مجھے اپنی فلم کو وڈرا کرنا ہے اور علی اعلان میں یہ کہوں کہ نہیں یہ فلم نہیں جائے گی ایک اور فلٹر کے تھرو, تو اس وقت میں نے کہا نہیں یہ جائے گی, کیونکہ اگر میں نے ہر لیگل سٹیپ فارورڈ کیا ہے فالو کیا ہے, تو اگر اب اس وقت ایک یہ کسی نے مجھے بولا ہے حکومتی سطح سے کہ یہ فلٹر بھی لگے گا, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو پروو کہ میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ اپنے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میری فلم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو وہ ضرور اس کو دیکھیں. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ یہ تو ہے وکٹم بلیمنگ نا. اچھا اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرتا ہے سرمت, تو اینڈ تو پھر یہی ہے جیسا کہ کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی اور آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے کہ تسی فلم بناؤ, انٹرنیشنل فلمی میلیاں چ دکھاؤ, واہ کرواؤ تے چپ کر کے بہ جاؤ. نہیں جی بالکل ایسا ہی. اور یہ انٹرنیشنل والی دوسری بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف کہ وہ ایک عام گاسپ کہہ لیجئے جو لوگ کرتے ہیں جن کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہوتا, ود ان دا فریٹرنٹی فنڈڈ ہوگی یقیناً, کہیں انٹرنیشنل کچھ اس کے اندر فنڈ موجود ہوگا اس لیے اس طرح کی فلم بنائی گئی. I mean that kind of even cliched جو ایک بالکل روایتی سا ایک مفروضہ بنا کے ان فلموں کو جو ذرا سا بھی آپ کو کوئی ایسی بات آفر کرتی ہیں یا کوئی ایسا مزاج دینے کی کوشش کرتی ہیں جو صرف آپ کے مین سٹریم سے ٹیلی نہیں کرتا, تو ایون ود ان دا انڈسٹری ایک رائے یہی ہوتی ہے. اور the problem is کہ آپ اگر صرف اور صرف اسی بات کا, ایک تو یہ ریوائول والا نعرہ, اب ریوائول کی بھی نعرے لگتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, اور ریوائول کے نام پہ اگر صرف اور صرف پرانی فارمولا چیزیں جو بار بار بکتی آ رہی ہیں اگر انہیں کو بنا کے صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے, پھر میرا خیال ہے پھر میرے جیسے لوگ غلط ہیں جو فلم سے کوئی اس کو ایز این ادر انسٹرومنٹ استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نیوڈ بیچ پہ اگر آپ کپڑے پہن کے آ جائیں تو پھر غلط تو آپ ہی ہوئے نا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. اچھا سرمت, جو آپ نے لیگل آپ نے جو کورٹ میں اپلیکیشن وغیرہ دی اس پہ کچھ ہوا یا بالکل وہاں پر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہے؟ سر اگین دیکھیں میرا اس پہ بھی وہ جہاں سے بھی مشورہ ہمیں دیا گیا تھا, اور وہ صرف اسی لیے دیا گیا تھا کہ جب دوسرے سینسر کے بعد بھی, سینسر بورڈ کی کلیئرنس ملنے کے بعد بھی جب سننے میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ مخالف عناصر ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ریلیز ہو, تو یہی ایڈوائس ملی کہ جی نہیں پھر ہمیں اس کے اوپر سٹے لے لینا چاہیے. جس پہ I'll be very honest, میرا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے لیا جاتا ہے. اپنے آپ سے بھی ان سے بھی سوال میرا یہ ہوتا تھا کہ ایک فلم میکر کے طور پہ یہ سب میرا کام نہیں ہے کرنے والا, مجھے نہیں پتہ ان معاملات کا. سو وہ جب لیا گیا
بٹ وہ میں نے بہت ریلکٹنٹلی لیا تھا I'll be honest. اور وہ اس کو ہم نے اسی لیے پھر ودرا بھی کر لیا. وہ پہلی دفعہ جب آئی تھنک ہم نے سول کورٹ کے اندر اس کو سبمٹ کیا تھا, سو وہ کہیں تھرو نہیں ہوئی تھی وہ, چونکہ اس کے اندر پھر ہم بیسکلی صرف ان ڈاکیومنٹس کی بنا کے اوپر سٹے لینا چاہ رہے تھے کہ دس فلم از پاس. وی آر آؤٹ آف ٹائم انفارچونیٹلی. ہم جاری تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن پروڈیوسر صاحب جو ہے انہوں نے رکھا وقت ہماری کنپٹی پہ, تو انشاءاللہ جلدی مزید بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.